بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کیلنڈر بڑی خوفناک خبر دے رہا ہے۔ 30 ستمبر 2025 روز منگل 6 ربیع الثانی۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، سورہ مزمل کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم کفر کرتے ہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ بہت زبردست انداز سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے۔ غور کیجئے کیسی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا والوں، آج یہاں تم زندگی بسر کر رہے ہو اپنے گھروں میں، لیکن ہمیشہ تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ ایک اتنا خوفناک دن، ایک بہت بڑا دن، فیصلے کا دن، جسے یوم الدین بھی کہا گیا ہے کہ اس دن مالک فیصلہ کرے گا۔ شفاعت کا جو تصور ہے وہ بھی اس طرح کہ جس کے لیے اللہ کہے گا اور جس کو کہے گا، یعنی جس کو معاف کرنا چاہے گا اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے، اس کے لیے رحمت ہوگی، اور جس کو کہا جائے گا کہ اس کے لیے سفارش کرو، اس کے لیے عزت ہوگی۔ باقی جس کو مالک پکڑنا چاہے گا، اس کو کوئی شفاعت اس کے لیے نہ کر سکے گا۔ تو بتایا گیا کہ ایسا بڑا دن آنے والا ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ 50,000 سال اس کی مدت ہوگی۔ اندازہ لگائیے 50,000 سال انسانیت جب اٹھے گی، محشر کے دن، قیامت کے دن اٹھنا ہوگا، تو آپ ذرا تصور کریں کتنی بڑی تعداد ہوگی انسانوں کے، اگلے پچھلے جب سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو آج انسانی عقل پھٹ جاتی ہے یہ سوچ کر بھی کہ کتنی تعداد ہوگی، اور اس قدر اس روز اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا کہ تمام انبیاء یہی کہیں گے کہ آج جتنا اللہ کو غصہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اور انسانیت اس قدر یعنی پریشان ہوگی کہ اب یہ حساب کتاب ہی نہیں شروع ہو رہا، اور سورج نیچے آ گیا ہے، اور گرمی کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ جو گناہگار ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، ٹخنوں تک پسینہ ان کا ہوگا۔ اندازہ لگائیے آج ذرا سا پسینہ اگر کسی کو آ جائے اور صرف کپڑے گیلے ہو جائیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا پسینہ، اور وہ پسینہ جو زمین کے اندر چلا جائے اور پھر ٹخنے بھی اس میں ڈوب جائیں، تو بتائیے کیا حالت ہوگی۔ اور پھر اس سے بڑے جو گناہگار ہوں گے وہ گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ پھر اس سے زیادہ جو بڑے گناہگار ہوں گے وہ کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس سے بڑے جو گناہگار ہوں گے وہ یعنی کندھوں تک، اور پھر اس سے بھی بڑے جو گناہگار ہوں گے وہ تقریباً سارے کے سارے اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے کے اندر۔ اندازہ لگائیے اس وقت انسانیت کی کیا حالت ہوگی۔ اور انتظار اتنا بڑا کہ آپ دیکھیں، عام طور پر جو دنیا میں ہم جس عمر سے واقف ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے اس کو لڑکا بنتے ہوئے، پھر جوان ہوتا ہے، جوانی گزرتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، یعنی جوان ہوا 30 سال کا یا 25 سال کا، اس کے بعد 40 سال کا ہوا، پھر 50 سال کا ہوا، پھر 60 سال کا ہوا، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اب 70 سال کا ہو گیا، پھر 80 سال کا، پھر 90 سال کا، تو یا 95 سال یا 100 سال کے بوڑھے کی حالت کیا ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ ان دونوں عمروں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے اور بوڑھا کس طرح جرجریاں اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو یہ گویا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کس دن اس دن سے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد بوڑھا ہو جائے تو 100 سال ابھی تو گزرا ہے، ابھی انسانیت ماری پھر رہی ہے ادھر ادھر، حساب کتاب ابھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ 100 سال گزر گیا، پھر 200 سال گزر گئے، پھر 300 سال گزر گئے۔ انسانیت کو اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اللہ کے بندوں غور کرو، اس کی فکر کرو۔ پھر 500 سال گزر گئے، پھر 1000 سال گزر گیا، اللہ اکبر، پھر 1000 سال اور گزر گیا، پھر 1000 سال اور گزر گیا۔ غور کیجئے اس طرح گزرتے جا رہے ہیں 50,000 سال، اور انسانیت جو ہے اتنی پریشان ہوگی اس دن۔
تو اس کا ایک منظر اس طرح بھی سامنے آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانیت اتنی پریشان ہوگی کہ کہے گی کہ چلو جو بھی اللہ فیصلہ کرتا ہے کرے، جنت کا یا جہنم کا، فیصلہ تو شروع ہو، یہاں اتنی اذیت ہو رہی ہے۔ تو پھر سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور عزت دی، فرشتوں کو آپ کے سامنے جھکایا، تو آپ اللہ سے اتنی بات کہیں کہ حساب کتاب تو شروع کرے مالک۔ تو وہ پہلے نبی اور پہلے انسان کہیں گے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں ہوئے، اور نہ اس سے بعد کبھی غصے میں۔ مجھے خود اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، مجھے اللہ نے کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا اور میں چلا گیا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں، 10 سال گئے، تم جاؤ نوح کے پاس جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبدن شکور کہا ہے۔ تو اس انداز سے سارے نبی آہستہ آہستہ، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ آخر میں کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ یہ مختصر میں ذرا کر رہا ہوں واقعہ کو، کتنا وقت اس میں بیت جائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے، اور اللہ وہ حمد ان کے اوپر نازل کرے گا جو اس سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور پھر سارا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، یہ کچھ ہونے والا ہے، بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہ انسان، یعنی معصومیت انتہائی پریشانی کی وجہ سے جو جھریاں پڑ جانے والا چہرہ ہوتا ہے اس طرح ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم خود بھی غور کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، جنت کا، جہنم کا، آخرت کا، اور ہماری دعوت یہی ہے کہ لوگ اس کو جان جائیں، ان تک یہ بات پہنچے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ پھر کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ بتائیے اس سے بڑا کوئی خوش قسمت ہوگا کہ دوسرے 50,000 سال اس طرح کھڑے ہیں اور اس کا معاملہ اگر جلدی سے نپٹا دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مخلص مومن جو ہوں گے، وہ خاص کر اس آخری امت کے لوگ، ان کو سب سے پہلے وہاں حساب کتاب سے نپٹایا جائے گا، اور ایسا ان کو لگے گا جیسا 2 رکعت پڑھی ہیں، اتنا وقت بیت جائے گا اور فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان خالص کیا چیز ہے۔ تو یہی ہماری دعوت ہے کہ کون سے لوگ ہوں گے جو جنت کی طرف جائیں گے اور کون سے لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو میرے سامنے بھی ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہے، یہی ہمارا مسئلہ، تاکہ غور و فکر کریں، سوچیں کہ وہ آگے، یعنی میدان محشر کا یہ حال ہے تو آگے جہنم کا پھر کیا حال ہوگا، جس کے بارے میں مالک فرمایا تھا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن، یعنی جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے، اس سے بچو، اور جو کافروں کے لیے، یعنی انکاریوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس جہنم سے میں جانے والے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے جو خود بھی شرک کرتے رہے اور مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے چادریں چڑھائیں، عرس اور میلے کیے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا، جس طرح آج پکارتے ہیں یا علی مدد، یا رسول مدد، پھر قبروں کو، گنبدوں کو اور تعویذ گنڈا، یہ سارے شرک ان کے اندر موجود رہے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، یا سجدہ تعظیمی کا شرک جو ان کے اندر آ گیا ہے۔ یہ سارے شرک جو ہے اسے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے شرک کیا اس کی موت آ گئی تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، ہمیشہ کی آگ کے اندر وہ رہے گا، اور کوئی اس کا وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اللہ کے مخلص بندے ہوں گے جنہوں نے آج کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، نہ معاشرے کی پرواہ کی، نہ تعداد کو دیکھا، اور کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر ایمان کی آواز لگی تو وہ ایمان کی طرف آئے ہیں، کیونکہ بنیاد ہی یہی ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہمیشہ یہی دعوت دی گئی ہے پچھلی قوموں کو بھی کہ اپنے دین کو بالکل خالص کرو، شرک سے پاک کر لو، یہی دین خالص ہے اور یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دعوت آپ کے سامنے آ رہی ہے بیانات کے ذریعے بھی، لٹریچر کے ذریعے بھی، اور اس کو غور و فکر کرنے کے بعد ہم اپنے مالک کی طرف رخ کریں اور شرک سے بیزاری کرنے کے بعد پوری دنیا میں اس دعوت کو پھیلائیں، اور آپس میں مل کے، بھائی مل کے، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔